السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ فرمایا رب العالمین نے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے انسان، اے اولاد آدم، قد انزلنا، تحقیق ہم نے اتارا، علیکم تم پر، لباس یواری، لباس ڈھانکنے کے لیے، سوآتکم تمہارا ستر، وریشا اور تمہارے لیے یہ زینت کا سبب ہے کہ میں نے تمہارے اوپر لباس تمہارے جسم کو ڈھانکنے کے لیے، ستر کو ڈھانکنے کے لیے اتارا، اور یہ تمہارے لیے زینت کا سبب بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور پرہیزگاری کا لباس، ذالک خیر، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ تم اس پر غور کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے احکامات ہیں، میں نے اس لیے تمہارے اوپر بھیجے کہ تم اس پر غور کرو۔ دیکھیں، لباس انسان کی طبعی اور اخلاقی ضرورت ہے۔ یہاں یہ ستر ڈھانپنے کا کام کرتا ہے، وہاں یہ موسمی اثرات، سردی اور گرمی سے بھی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی زیب و زینت کا بھی سبب ہے۔ مہذب اور تقوی کا لباس اللہ سے قربت اور محبت کا سبب بن جاتا ہے۔ دنیا کی راحتوں اور نعمتوں سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر بے اعتدالی سے بچنا چاہیے۔ اسلام کا خاصہ ہے کہ لباس کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ ہے پردہ پوشی۔ اگر انسان پہن کر بھی ننگا نظر آئے یا لباس سے تکبر کی جو رونیت یا فرعونیت نظر آئے، یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ تو آج کل تو مردوں اور عورتوں میں لباس میں ننگے ہونے یا ننگے رہنے کا شاید مقابلہ چل رہا ہے کہ عورتیں ٹخنوں تک، یعنی ان کی شلوار ہے، ٹخن ننگے ہیں، ٹخنوں سے بھی اوپر شلوار ہے، بازو کھلے ہیں، گلے جو ہیں وہ ننگے ہیں جی۔ تو یہ پہن کر وہ بازاروں میں پھرتی ہیں۔ تو اسی طرح مرد ہیں، وہ بھی آج کل وہ پتہ نہیں شارٹ کیا اسے کہتے ہیں، جو پجامہ سا، یعنی ہاف ٹراؤزر، اس پہ اس کے جو گھٹنے نظر آتے ہیں، گھٹنے انسان مرد کے گھٹنے بھی ستر میں شامل ہیں، تو وہ ایسے پہن کر بازاروں میں پھرتے ہیں نوجوان۔ یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد اور عورت پر لعنت کی ہے جو مرد عورتوں کی شبہات لباس میں شکل و شبہات اختیار کرے، اور جو عورتیں مردوں کی شکل و شبہات لباس میں اختیار کریں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے قاسیات عاریات کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسی جو عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہیں، یا وہ اتنا پتلا ہے کہ اسے جسم عیاں ہے نظر آتا ہے، یا وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کے سب شیب و فراز اس پہ نظر آتے ہیں، تو ایسی عورتوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی۔
اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت یعنی سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، یعنی جنت میں جانا تو درکنار ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اور یہ ہم ہی رواج بچپن سے بچوں کو دیتے ہیں۔ چھوٹی بچیاں جب ہم عام طور پہ اب دیکھ رہے ہیں کسی فنکشن پہ، شادی خوشی پہ، کوئی تہوار پہ، تو ہم نے دیکھے ہیں کہ جو اور بچیوں کے جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے اس کی بازو یعنی ننگے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان کی ٹانگیں بھی ننگی ہوتی ہیں، جوتے پہن لیے، جرابیں پہن لی اور ٹانگیں ننگی ہیں۔ تو اسی طرح ہم چھوٹی بچیوں کو یعنی گویا ہم انہیں بچپن سے ہی یہ اس طرف کو دعوت دے رہے ہیں پوریا ننگے رہنے کی۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی کی بات یہ ہے، ہم اس کو برا نہیں جانتے، بچی ہے جی، چھوٹی ہے جی، بچی ہے، عورت ہے، وہ بچی ہے۔ آج ہم اسے ایک عادت ڈالیں گے تو کل ہم اسے کیسے روک سکیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ شرم و حیا جو ہے نا، یہ مسلمان کا خاصہ ہے، جس میں شرم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے کچھ بھی نہیں، پھر جو حیا نہیں ہے تو کچھ نہیں، جو مرضی کرتا ہے پھر۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا لباس پہننے کی توفیق دے جو سنت کے مطابق ہو، کم از کم اس میں سطر تو ڈھپا ہوا ہو نا، یعنی اصل جو لباس ہے جس میں شرم و حیا، خدا خوفی اور اعلیٰ سیرت و کردار یا تقوی کا رنگ ٹپکتا ہو۔ آج کل تو مارکیٹ میں نانگے شاہ کے نام پہ پیر بھی دستیاب ہیں جو ریانی کو پسند کرتے ہیں، لباس کی بجائے نا ریانی، آدھے ننگے بیٹھے ہیں۔ اور ہم لوگ بھی ایسے کم علم ہیں، ان کو اللہ والے اور پہنچی ہوئی سرکار یعنی ہم اس کو انہوں بھی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے باپ کو، حضرت ماں باپ کو، آبا و اجداد کو جنت سے نکالا ہے اور اسے ان کا لباس اتروایا، اور آج وہ ہمارا لباس اتروانے کے در پہ ہے۔ یعنی ہمیں ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جو شیطان کے طریقوں پر چلے گا پھر وہ اسی کا ساتھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کم از کم ایسا لباس پہننے کی ضرور توفیق عطا فرمائے جس سے مرد اور عورت کا جو ستر ہے وہ کم از کم نظر نہ آئے۔ اللہ ہمیں شیطان کی چالوں سے بچائے اور قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔